لائق صد تعظیم و تبجیل و تکریم اولاد رسول بالخصوص پیرزادہ سید فرید احمد نظامی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، حضرت سید سراج احمد صاحب قبلہ مدظ اللہ النورانی، اور ہم اور آپ کے مخدوم ملت حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، معزز علماء و مشائخ، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ، والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتعددین بالتقوى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، صدق اللہ العظیم وبلغ رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کے گجرے پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، ہم غلامان محمد ہیں، ہمارا کیا ہے۔ پنجتن اپنے، خدا اپنا، صحابہ اپنے، پنجتن اپنے، خدا اپنا، صحابہ اپنے، منکرو تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے۔ منکرو تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے۔ ساری دنیا جنہیں کہتی ہے عظیموں کا عظیم، ساری دنیا جنہیں کہتی ہے عظیموں کا عظیم، اب نجدی تیری بکواس سے ہوتا کیا ہے۔ آج آپ کی اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اولاد غوث اعظم کی ایک جماعت تشریف فرما ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر سید فاسق بھی ہے تب بھی اس کی تعظیم واجب ہے، بلکہ اگر بد مذہب ہے تب بھی اس کی تعظیم واجب ہے۔ عالم اگر بد مذہب ہو جائے
تعظیم حرام، اس لیے کہ عالم کی تعظیم اس وجہ سے تھی کہ وہ نائب رسول تھا. اب بد مذہب ہونے کی وجہ سے وہ نائب رسول نہ رہا، نائب شیطان ہو گیا. لیکن سید اگر بد مذہب بھی ہے تو جزیت اب بھی باقی ہے، اس لیے تعظیم واجب ہے. تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اولاد غوث اعظم کی ایک جماعت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں تقریر کے کوئی جوہر دکھانے نہیں آتا، حماقت ہے. یہاں تو عقیدتوں کے پھول چھاور کرنے کے لیے آیا جاتا ہے. بے شک بے شک. خواجہ نظام الدین اولیاء، آپ نے ہر ایک کے بارے میں سنا ہوگا، یہ ولی ہیں. فرد واحد کو ولی کہا جاتا ہے. ایک شخص کو ولی کہا جاتا ہے اور چند ہے تو اولیاء. لیکن کمال یہ ہے کہ نظام الدین ولی نہیں بلکہ اولیاء ہے. واہ 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 واہ، کیا بات. حضرات، اولیاء کی بڑی قسمیں ہیں. یہ پورا جیسے ظاہری طور پر ایک نظام چلتا ہے، کوئی گورنر رہتا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ رہتا ہے، کوئی ایم پی رہتا ہے، کوئی ایم ایل اے رہتا ہے، ایسے ہی پوری دنیا کا ایک روحانی نظام ہے. اللہ نے ایک وقت میں، ایک زمانے میں اللہ نے یہ نظام پیدا فرمایا ہے کہ ایک قطب الاقطاب ہوتا ہے اور دو اس کے وزیر ہوتے ہیں. ایک کا صفاتی نام عبد الملک اور ایک کا صفاتی نام عبد الرب. اور 4 اوتاد ہوتے ہیں جو زمین کے کونے ہیں، ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، ساؤتھ. یہ چاروں جہتوں کی حفاظت اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. کیا بات ہے. 7 ابدال ہوتے ہیں جو ہر زمین کی حفاظت اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. 12 نقبہ رہتے ہیں جو 12 برجوں کو سنبھالے ہوئے ہیں آسمان کے. 8 نجبہ رہتے ہیں، 40 رجبی رہتے ہیں اور 300 اولیاء کرام ہر زمانے میں ہر وقت وہ رہتے ہیں جو قلب آدم پر ہوتے ہیں. 40 ہر زمانے میں ہر وقت وہ اولیاء رہتے ہیں جو قلب نوح پر رہتے ہیں. 7 اولیاء کرام وہ رہتے ہیں جو قلب ابراہیم پر ہوتے ہیں. 5 اولیاء کرام وہ ہوتے ہیں جو قلب جبریل پر رہتے ہیں. 3 اولیاء کرام وہ رہتے ہیں ہر زمانے میں ہر وقت میں جو قلب میکائیل پر ہوتے ہیں اور ایک ہر زمانے میں وہ رہتا ہے جو قلب اسرافیل پر رہتا ہے. اس کے علاوہ صدیقین، شہداء، صالحین، قانتین، صابرین، ذاکرین، حامدین، قرماء، عباد، زہاد، رجال الغنی، فضلاء، رجال الاشتیاق، رجال الماء، قرہ، محدثون، اخلاء، ورثہ، یہ تمام اولیاء کرام ہیں جو پورے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں. اور عزیزان ملت اسلامیہ، خوش نصیب ہیں ہم کہ جس بارگاہ میں آج ہم یہاں ہیں وہ 300 میں نہیں، 40 میں نہیں، 12 میں نہیں، 8 میں نہیں، 7 میں نہیں، 3 میں نہیں، بلکہ وہ ایک ہے جنہیں قطب الاقطاب کہا جاتا ہے، قطب الارشاد کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے.
عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار نظام الدین اولیاء کی شان سبحان اللہ. یہ اللہ کے بندے اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. امام اہل سنت نے فرمایا، الملفوظات شریف میں لکھا ہے کہ 3 قلندر حضرت کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ کھانا کھلائیے. تو اولیاء کرام کی بارگاہ سے کوئی محروم نہیں جاتا. فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی احاطہ نور میں داخل ہو گیا تو ایک انعکاسی فیض ہوتا ہے، کچھ مانگے یا نہ مانگے اللہ انعکاسی فیض اسے عطا فرما دیتا ہے. تو اللہ کی بارگاہوں، اللہ کے مقبول بندوں کی بارگاہ سے کوئی محروم نہیں جاتا. اور جائے کیسے؟ حضرت پیر ماہر علی شاہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہا کہ حضور مرید کر لے. آپ نے مرید فرما لیا. گھر گیا تو بھینس مر گئی، دوسرے دن کو گائے مر گئی، تیسرے دن بکری مر گئی، 7 جانور مر گئے. بیوی نے کہا خیریت سے چلا جا، بیعت واپس کر دے ورنہ 13 ہی نمبر ہے. آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ حضور بیعت واپس کرنا چاہتا ہوں. کہا یہ قبر کا رشتہ ہے، یہ بیعت قبر کا رشتہ ہے. حضرت مخدوم سمنانی سے کسی مرید نے کہا تھا حضور انسان تو آزاد پیدا کیا گیا ہے، یہ بیعت کا مطلب تو بک جانا ہے، کیا فائدہ ہے اس سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا جب قبر میں جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا. انتقال ہوا، قبر میں گئے، منکر نکیر کے سوال کے جواب ذہن میں نہیں آ رہے تھے. ادھر خانقاہ میں مخدوم سمنانی بیٹھ کر آپ کے چہرے پر جلال آ گیا. ارشاد فرمایا کہ نہیں دیکھا میں مخدوم سمنانی کا مرید ہوں. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، فیضان حضرت محبوب الہی. بس رک جائیے بس. حضرات یہ جو پیر اور مرید کی بات آئی تو میں آپ کو بتا دوں کہ پیر ہو تو نظام الدین اولیاء جیسا ہو، امیر ہو تو اور مرید ہو تو امیر خسرو جیسا ہو. ایسا مرید بھی نہیں ملے گا. حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ پانی پت بو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں گئے، سلام پیش کیا. کہا کن کے مرید ہو؟ کہا محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا مرید ہوں. اتنا سننا تھا. حضرت بو علی شاہ قلندر جلال کے عالم میں آ گئے. کہا نظام الدین اولیاء، نظام الدین اولیاء، نظام الدین اولیاء. ہاتھ جوڑ کر کہا ہاں حضور نظام الدین اولیاء ہیں، نظام الدین اولیاء ہیں، نظام الدین اولیاء ہیں. کہا وہ نظام الدین اولیاء کیسے ہو سکتے ہیں؟ محفل خاص میں تو آج تک دیکھا ہی نہیں. آج بھی محفلیں لگتی ہیں جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جلوگر ہوتے ہیں، صحابہ کا عظیم شان اجتماع ہوتا ہے، اولیاء اوتاد اقطاب ابدال اس مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں. اتنا سننا تھا، پریشان ہو گئے. پانی پت سے پیدل سفر کیا امیر خسرو نے. جب پیر نے مرید کا چہرہ دیکھا، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. پریشان ہو گئے. کہا کہ بات کیا ہے؟ راستہ دے دیجئے، راستہ دیجئے. کہا حضور میں پانی پت بو علی شاہ قلندر کے پاس گیا تھا، انہوں نے کہا کن کے مرید ہو؟ میں نے کہا کہ میں محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا مرید ہوں. انہوں نے کہا وہ نظام الدین اولیاء کیسے ہو سکتے ہیں؟ محفل خاص میں تو دیکھا ہی نہیں. حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا امیر خسرو جاؤ، پھر جاؤ، اور جانے کے بعد بو علی شاہ قلندر پانی پتی سے کہہ دینا مجھے اس محفل خاص میں لے جائیے، میں آپ کو بتاؤں گا کہاں ہے نظام الدین اولیاء. اب اس میں ان کا بھی امتحان تھا کہ خود بھی جاتے ہیں یا نہیں، اور جاتے ہیں تو لے جانے کی صلاحیت ہے یا نہیں. ان محفلوں میں سواری سے نہیں جایا جاتا. ان محفلوں میں تو جانے کا طریقہ یہ ہے
کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی، گئے کہا حضور مجھے بتائیے، مجھے اس محفل میں لے جائیے، میں آپ کو بتاؤں گا کہاں ہے نظام الدین اولیاء۔ حضرت امیر خسرو نے کہا آنکھیں بند کر لو، آنکھیں بند کی تو اب ہندوستان کی سرحدوں سے عبور کرتے مدینہ شریف کی سرزمین میں حاضر ہے۔ ایک شاندار اسٹیج لگا ہوا ہے، صحابہ، اقطاب، اغواس، اولیاء، اوتاد، ایک عظیم الشان نورانی جماعت کا اجتماع ہے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی امیر خسرو سے فرما رہے ہیں، امیر خسرو بتاؤ کہاں ہے نظام الدین اولیاء؟ امیر خسرو ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، لیکن نظام الدین اولیاء نظر نہیں آتے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دلوں کے حالات سے بھی واقف ہیں، فرمایا ادھر آؤ امیر خسرو، کسے تلاش کر رہے ہو؟ کہا پیر کی تلاشی ہو رہی ہے۔ کہا ہماری بارگاہ میں پیر کی تلاشی؟ کہا یا رسول اللہ آپ تک پہنچانے والی میری پیر ہی کی تو ذات ہے۔ کیا بات ہے، واہ! سرکار مسکرا دیے اور مسکرانے کے بعد یمنی چادر کو اوپر اٹھا دیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار کی بغل میں حضرت نظام الدین اولیاء حاضر ہیں۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر کی زبان سے نکلنے لگا نظام الدین اولیاء، نظام الدین اولیاء، نظام الدین اولیاء، نظام الدین اولیاء۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تاریخ وصال تک حضرت ابو علی شاہ قلندر کی زبان پر یہی جاری رہا، نظام الدین اولیاء، نظام الدین اولیاء، نظام الدین اولیاء۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ! تو 3 قلندر سرکار نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آئے، کھانا طلب کیا، حضور کھانا کھلائیے۔ آپ نے خادم سے ارشاد فرمایا کہ کھانا پہنچاؤ۔ کھانا لایا گیا تو الملفوظ میں لکھا ہے کہ ایک قلندر نے کھانا دیکھا اور پھینک دیا۔ اس بری حرکت پر حضرت نے کچھ نہیں فرمایا، مہمان تھے، کہا کہ اس سے اچھا کھانا لائیے۔ آپ نے حکم فرمایا خادم کو کہ اس سے اچھا کھانا لاؤ۔ دوسرا کھانا لایا گیا، قلندر نے دیکھا اور پھینک دیا، کہا کہ اس سے بہتر کھانا لائیے۔ تیسری مرتبہ پھر کھانا لایا گیا، پھر قلندر نے پھینک دیا۔ آپ نے اس قلندر کے کان میں کہا ابے کھا لے، یہ اس کھانے سے تو بہتر ہے جو مردار بیل کا گوشت جس میں کیڑے پڑ گئے تھے وہ کھا کے آ رہا ہے۔ کئی فاقے ہو گئے تھے، حالت یہ ہو گئی تھی کہ آپ ان قلندروں کی روح جسم سے پرواز کر جاتی، ایسی حالت میں مردار کا گوشت کھانا اتنا جس سے جان بچ سکے جائز ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ قلندر آپ کے قدموں میں گر گیا اور گرنے کے بعد معافی مانگی۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، ولایت کا مرتبہ عطا فرما دیا۔ اتنا فرمانا تھا، وہ رقص کرنے لگا اور کہنے لگا یہ تو میرے پیر کا کرم ہے، یہ تو میرے پیر کا کرم ہے۔ آپ کے مریدوں نے کہا بے وقوف، ابے تو خالی آیا تھا، یہ تیرے پیر کا کرم کہاں ہوا؟ یہ تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا کرم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، نعرہ تکبیر! محبوب الہی، جانا محبوب الہی، حضور صاحب سجادہ، خواجہ چشتی نظامی۔ تو اس نے کہا بے وقوف میں نہیں، بے وقوف تم ہو، اس لیے کہ اگر میرے پیر کا نظر کرم نہ ہوتا تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء مجھے عطا نہ فرماتے۔ تو حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے فرمایا ابے مرید ہونا اس سے سیکھو، واہ واہ واہ! مرید ہونا اس سے سیکھو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں عرض کر رہا تھا حضرت پیر مہر علی شاہ جو اعلی حضرت کے زمانے کے مجدد ہیں، اعلی حضرت کے زمانے میں 3 مجدد اور تھے، حضرت علامہ یوسف نبہانی،
یہ اور بات ہے کہ اعلی حضرت مجدد نہیں، مجدد اعظم. تو کہنے لگا حضور بیعت واپس لے لیں. کہا یہ قبر کا رشتہ ہے، بیعت واپس نہیں لی جاتی. اس نے کہا کہ حضرت 7 جانور میرے گھر کے مر گئے ہیں، اب بیوی کہہ رہی ہے کہ 13 نمبر ہے. آپ نے ارشاد فرمایا آپ تجھے دکھا دوں کہ بیعت کیا چیز ہوتی ہے. کہا آنکھیں بند کر لو. جب آنکھیں بند کی تو کیا دیکھتا ہے کہ پیر مہر علی شاہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر ہے، ان کے اوپر ان کے پیر کا ہاتھ، ان کے اوپر ان کے پیر کا ہاتھ، ان کے اوپر حضرت نظام الدین اولیاء کا ہاتھ، ان کے اوپر حضرت بابا فرید الدین کا ہاتھ، ان کے اوپر حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا ہاتھ، ان کے اوپر خواجہ غریب نواز کا ہاتھ، ان کے اوپر حضرت عثمان ہارونی کا ہاتھ، ان کے اوپر خواجہ حسن بصری کا ہاتھ، ان کے اوپر حضرت مولا کائنات علی مرتضی کا ہاتھ، ان کے اوپر محمد رسول اللہ کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور سے مقدس فیضان حضرت محبوب الہی. نعرہ حیدری، بس نعرہ پنجتن کے نعرہ حیدری، خواجہ کا ہندوستان. مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت صفیہ غوث اعظم، ہم صفیہ غوث اعظم. چلیے شروع کیجیے. تو تیرے میں قدے میں کمی ہے کیا؟ جو کمی ہے ذوق قلم میں ہے، جو ہو پینے والے تو آج بھی وہی بادہ ہے، وہی جام ہے. بعض سیرت نگاروں نے یہ جو ماحول پوری دنیا کا نظام یہ اولیاء کرام چلا رہے ہیں، بعض سیرت نگاروں نے یہ واقعہ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کی طرف منسوب کیا ہے، اور بعض نے اس واقعے کو حضرت نظام الحق والدین محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی طرف منسوب کیا ہے کہ ایک شخص حضرت کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ حضرت دہلی کا نظام بڑا خراب ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دہلی کا قطب سست پڑ گیا، کہ حضرت ملاقات کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ کنجری سرائے میں خربوزے بیچ رہا ہے، خربوزے بیچ رہا ہے. گئے، جانے کے بعد ایک خربوزہ اٹھایا، چکا پھینک دیا، دوسرا اٹھایا، چکا پھینک دیا، تیسرا اٹھایا، چکا پھینک دیا، چوتھا اٹھایا، چکا پھینک دیا. انہوں نے کچھ نہیں کہا. کچھ دنوں کے بعد دہلی کا نظام بڑا اچھا ہو گیا. وہ شخص گیا حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں، کہنے لگا کہ حضور دہلی کا نظام بڑا اچھا ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا قطب بدل گیا ہے. کہا ملاقات کیسے ہوگی؟ کہا چاندنی چوک میں پانی پلا رہا ہے. گئے اور جانے کے بعد پانی کا پیالہ اٹھایا، پیا اور پھینک دیا. دوسرا اٹھایا، پھینکنے والا تھا، اس قطب نے تھپڑ رسید کیا اور کہا ابے بے وقوف، خربوزے والا مجھے قطب سمجھ رہا ہے. اللہ سے دعا ہے، کیونکہ میرا وقت ہو چکا، خاص ہمیں اور آپ کو سید صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں، اور مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ میں وقت مکمل کر چکا. اللہ سے دعا ہے اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ان بزرگوں کا سایہ قائم و دائم فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مولا کریم کہنے سننے میں جو خامیاں ہو گئی ہیں میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سب لوگ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.